الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان وإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، سورہ الرحمن کی یہ وہی آیات میں نے تلاوت کی ہیں جو کل تلاوت کی گئی تھی. اس میں ہم نے السماء رفعها کے متعلق بات کی تھی، اور اس آیت کا اگلا حصہ ووضع المیزان. تو یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میزان جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اور یہ رب العالمین کی 7ویں نعمت ہے جس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے. میزان ہر قسم کے ناپ تول کے پیمانے کو کہتے ہیں. باطل سے حق کا تقابل، ظلم و ستم سے عدل و انصاف کا تقابل، اور قیمتوں کا تعین، مختلف مراحل میں حقوق انسانی کا تعین، یہ سب چیزیں میزان ہیں. یہ سب چیزیں میزان میں شامل ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میزان لغوی اعتبار سے ترازو کو اور ترکڑی کو کہتے ہیں، سکیل کو میزان کہتے ہیں. لیکن اس آیت میں جو والسماء رفعها کے بعد بیان ہوا ہے تو یہ لفظ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس میں اجناس کو تولنے اور ماپنے والا آلہ یعنی سکیل جو ہے وہ بھی مراد ہے، اور آسمان کا بلند ہونا، اور وہ دقیق نظم و ضبط جو لاکھوں سالوں سے آسمان کے کروں پر حاکم ہے، وہ سب کچھ بھی مراد ہے. اس لیے کہ یہ سارا ایک طے شدہ سکیل کے تحت ہے، اور قوانین عدل کے بغیر یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو، پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے. یہ جو بے حد و حساب تارے ہیں، سیارے ہیں، فضا میں گھوم رہے ہیں، یہ عظیم الشان قوتیں جو اس جہان میں کام کر رہی ہیں، اور یہ ان گنت اور بے شمار مخلوقات اور دیگر تمام چیزیں جو اس جہان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر مکمل عدل اور توازن قائم نہ کیا گیا ہوتا تو یہ کارخانہ ہستی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چل سکتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بالعدل قامت السماوات والارض. زمین و آسمان جو ہیں یہ نظام عدل پر قائم ہیں. اور یہاں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو اور اس میں آباد ہر چیز کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے جو اس کے مناسب طریقہ تھا.
ان کی بقا اور نشو و نما کے لیے وہ اسباب اور ذرائع اللہ نے ان کو مہیا کر دیے جو ان کے لیے ضروری تھے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ایک سکیل کے تحت ہے۔ آیت نمبر 8 میں ایک پرکشش اور عمدہ نتیجہ نکالتے ہوئے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کائنات کو عدل اور میزان پر قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی عدل اور میزان کی رعایت کرو اور سرکشی نہ کرو۔ جب تم لوگ ایک ایسی کائنات کے اندر رہتے ہو جہاں عدل اور انصاف کی فرمانروائی ہے اور ہر ادنا اور اعلیٰ چیز ایک قانون اور ضابطے کی پابند ہے، تو اے جن و انس تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اپنے قول اور عمل، اپنے افعال اور کردار میں توازن اور عدل و انصاف قائم رکھو۔ توازن سے پیچھے نہ ہٹو اور عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ جس دائرے کے اندر تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے اور جن حقداروں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں اگر تم ان کے حقوق مارو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ اس کائنات کا نظم و نسق یعنی اس کی فطرت ظلم اور بے انصافی اور حق ماری کو قبول نہیں کرتی۔ یہاں پر کوئی بڑا ظلم کرنا جو ہے، بہت بڑا ظلم کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ ترازو میں اگر ڈنڈی مار کر کوئی شخص خریدار کے حصے کی ایک تولہ بھر چیز جو ہے وہ بھی مار لیتا ہے تو وہ میزان عالم میں خلل ڈالتا ہے، وہ جہان کی اس میزان کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کا اہم حصہ ہے جو یہاں ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی پہلی تعلیم جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے اور دوسری تعلیم عدل ہے۔ اور اس طرح چند مختصر فقروں کے اندر رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ قرآن جو اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمہارے لیے کیا ہے اور اس کے اندر کس قسم کی تعلیم ہے، اور قرآن جو ہے وہ تمہیں کیا سکھا رہا ہے۔ اسی مسئلہ عدالت اور میزان کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، میزان کو، اور میزان کے اندر، ترازو کے اندر ڈنڈی نہ مارو، اس میں کمی زیادتی نہ کرو۔ قابل غور بات یہاں یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں 3 دفعہ میزان کا ذکر ہوا ہے۔ 3 آیات میں 3 دفعہ اللہ نے میزان کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ دوسری اور تیسری آیت میں ایک ضمیر سے بھی کام چل سکتا تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان 3 آیات میں لفظ میزان اپنے اندر الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر گفتگو جن و انس کے انفرادی اور اجتماعی تمام موازین حیات سے متعلق کی ہے کہ طغیان اور سرکشی، عدم توازن اور ظلم و ستم جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کے نظام کو ناپ تول کر بنایا ہے، ایک حساب کے اندر بنایا ہے۔ مخلوقات جو پیدا کی ہیں تو ان کا بھی ایک سکیل ہے، ہم نے ان کو ایسا ہی نہیں بنا دیا۔ مثال کے طور پر
فضا کے اندر ایک مخلوق، کچھ پرندے ایسے ہیں جو چھوٹے پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ ان پرندوں کی جو گوشت کھاتے ہیں ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، انڈے اور بچے وہ کم دیتے ہیں، نسل ان کی تھوڑی ہوتی ہے، عمر ان کی لمبی ہوتی ہے، چھوٹے پرندوں کا وہ گوشت کھاتے ہیں۔ اب دوسرے جانوروں اور پرندوں کی طرح اگر ان گوشت خور پرندوں کی نسل بڑھا دی جاتی تو چھوٹے پرندے ان کی نسل ختم ہو جاتی، وہ مار مار کر ان کو کھا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ تعداد میں بنایا، ان کو تھوڑی تعداد میں بنایا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے کائنات کی ہر چیز کے اندر میزان رکھی ہے، ترازو رکھا ہے، ناپ تول کر ہر چیز ہم نے بنائی ہے، نہ کسی کے اندر زیادتی کی ہے نہ کسی کے اندر کمی کی ہے، اور پوری کائنات کا یہ نظام عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، یہاں کوئی ظلم نہیں ہے، یہاں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ لہذا جنات اور انسان جن کو ہم نے عقل اور شعور دیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، اور انہیں ہم نے اپنی زندگی کے معاملات میں با اختیار بنایا ہے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو یہ کائنات میزان پر قائم ہے، جس کائنات میں تم رہ رہے ہو یہ نظام عدل پر قائم ہے، لہذا اس کائنات میں رہ کر تمہیں ہر چیز کا توازن برقرار رکھنا چاہیے، میزان کو قائم رکھنا چاہیے، سکیل کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور عدل اور انصاف جو ہے اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں ایک اور میزان کے بارے میں پتہ دیا، اور وہ ہے کاروباری دیانتداری، آپس میں لین دین، چیزوں کو تولنا، وزن کرنا اور ناپ تول کر کے چیز لینا اور دینا۔ تو اس میں دیانت کا سبق اور دیانت کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم کوئی چیز بیچتے ہو وزن کر کے تو اقیم الوزن بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا وزن تولو، ولا تخسر المیزان، اس کے اندر تم کمی نہ کرو۔ اگر تم نے تولنے میں کمی بیشی کر لی تو تم نظام عدل سے، قسط سے تم ہٹ گئے، دیانتداری کے راستے سے تم ہٹ گئے اور تم نے بددیانتی کی۔ دیانتداری کا یہ تقاضا ہے، اور دیانتداری اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے وزن کے پیمانے اور ناپ تول کے پیمانے جو ہیں وہ درست رکھے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، جس معاشرے کے اندر لین دین کے معاملے میں دیانتداری ختم ہو جاتی ہے تو بددیانتی، لوٹ کسوٹ کا رواج اس معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اگر دیانتداری ختم ہو جائے تو اس کی جگہ بددیانتی آتی ہے، ظلم اور ناانصافی آتی ہے، اس کے اندر لوٹ کسوٹ آتی ہے، وہ معاشرہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، وہ ایسے اخلاقی اور معاشی بحرانوں کے اندر وہ معاشرہ پھنس جاتا ہے جن سے اس کا پھر بچ نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس راہ پر قدم اٹھانے سے روک دیا، بددیانتی کے راستے پر قدم اٹھانے سے اس نے ہمیں روکا۔ یہ اس کا روکنا ہمارے اوپر اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ یہ قوانین نازل نہ کرتا، دیانتداری اور بددیانتی یہ چیز ہمیں وہ نہ سمجھاتا،
تو ناپ تول میں کمی کرنے والا معاشرہ، میزان کے اندر ڈنڈی مارنے والا معاشرہ، اور لین دین میں اور آپس کے معاملات میں بددیانتی کرنے والا معاشرہ، وہ کبھی دنیا میں قائم نہیں رہتا، ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ عالم کفر میں اس کی واضح مثال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جس نے شرک اختیار کیا اور میزان یعنی سکیل میں کمی بیشی کے اندر وہ مبتلا ہوئے۔ پیغمبر نے منع کیا، وہ لوگ باز نہ آئے تو تباہ کر دیے گئے۔ اور عالم اسلام، یہ عالم کفر کی مثال تھی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اسی لیے تباہ کی گئی کہ وہ لوگ بددیانت تھے۔ وہ مشرک اور کافر تو تھے ہی، لیکن شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ وہ بددیانت تھے، میزان میں کمی بیشی کرنے والے تھے۔ اور ان کی اس مرض کے علاج کے لیے مستقل طور پر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ اپنے پیغمبر کی انہوں نے اطاعت نہیں کی اور انہوں نے بات نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ اے شعیب، یہ جو تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تو کیا یہ تیری نمازیں تجھے یہ بات سکھاتی ہے کہ تو ہمارے لین دین کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑائے اور ہمارے معاملات کے اندر تو خلل ڈالے؟ کیا تیری نماز تجھے یہ سبق دیتی ہے؟ سورہ ہود میں اللہ نے تفصیل سے یہ بات کی ہے۔ تو انہوں نے بجائے دیانتداری کا راستہ اختیار کرنے کے، انہوں نے کرپشن کا راستہ اختیار کیا۔ بددیانتی کیا چیز ہوتی ہے؟ کرپشن کا نام بددیانتی ہے۔ کرپٹ انسان کو بددیانت کہتے ہیں۔ تو یہ قوم تباہ کی گئی۔ اب اگر یہ تو کافروں کی مثال تھی، آپ آ جائیے عالم اسلام میں، تو عالم اسلام کے اندر واضح ترین مثال جو ہے اس وقت آج کے دور میں، وہ پاکستان کی مثال ہے، جہاں ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک اور ملک کے صدر تک حکومت کی پوری مشینری بددیانت ہے اور کرپشن کے اندر مبتلا ہے۔ تعلیم گاہوں کے اندر اساتذہ اور طلباء کی اکثریت بددیانت ہے۔ مساجد اور مدارس میں علماء کی اکثریت بددیانت ہے، اور عام پبلک میں عوام کی اکثریت بددیانت ہے۔ حکومت بددیانت ہے، پبلک بددیانت ہے، تعلیمی ادارے بددیانت ہے۔ کوئی محکمہ اور کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کرپشن نہ ہو، جس کے اندر بددیانتی نہ ہو۔ لیکن ہر شعبے میں اور ہر محکمے میں کچھ دیانتدار لوگ بھی موجود ہیں، حکومت کے اندر بھی ہیں، پبلک کے اندر بھی ہیں، مسجد اور مدرسے میں بھی ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں بھی ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اکثریت جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی ہے، لیکن کچھ قلیل لوگ جو ہیں وہ دیانتدار بھی موجود ہیں۔ اور یہ جو معاشرہ قائم ہے، یہ انہی دیانتداروں کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن ہمارے معاشرے میں ایک بھی دیانتدار شخص نہیں رہے گا تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو معاشرہ قائم ہے وہ ان تھوڑے سے دیانتدار لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن یہ تھوڑے لوگ نہ رہیں گے تو پھر قانون فطرت حرکت میں آئے گا اور یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھو کہ فطرت کے جو قوانین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان والوں کے لیے اور ہیں اور برطانیہ والوں کے لیے اور ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فطرت کے قانون کچھ اور ہیں اور کافروں کے لیے کچھ اور ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے اور اس کے اندر جو فطری قانون خدا نے قائم کیے ہیں وہ میزان اور عدل پر قائم کیے ہیں، اور اس قانون کی نظر میں مسلم اور کافر دونوں برابر ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئی میزان عدل سے جو بھی تجاوز کرے گا اور جو بھی بغاوت اختیار کرے گا اس کو زندہ رہنے کا اللہ حق نہیں دیتا، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے کافر ہو، وہ کسی پیغمبر کی قوم ہو یا کسی کافر کی اولاد اور نسل ہو۔ یہاں جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہیں، برطانیہ، یہ غیر مسلم ملک ہے، مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن یہاں پر نظام عدل قائم ہے اور یہاں پر دیانتداری قائم ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شاید بعض دوستوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن ہم پاکستانیوں نے وہی بددیانتی اور وہ کرپشن جو ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں وہی کرپشن ہم یہاں کرتے ہیں، وہی ہم نے یہاں شروع کی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جس دھوکے اور فراڈ سے ہم گورنمنٹ سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، جس دھوکے اور فراڈ سے ہم انشورنس کمپنی کو کلیم کرتے ہیں، یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ نظام عدل ہے؟ کیا یہ وہ میزان ہے جو اللہ نے ہمارے لیے قائم کی ہے کہ ہم جان بوجھ کر گاڑی کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر ہم کلیم کریں، اپنی گاڑی کسی دیوار کے ساتھ مار کر اور اپنی ہی گاڑی کو آگ لگا کر اپنے ہی کارخانے، اپنی فیکٹری، اپنی ہی ویئر ہاؤس کو جلا کر کے اور پھر ہم انشورنس سے کلیم کریں؟ کیا اس طرح کے واقعات کیا نہیں ہوتے؟ اگر ایک غیر مسلم یہ کام کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے قانون کا پہلے سے باغی ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر وہ یہ کام کرے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین کے قانون کا احترام کرنے والا ہے وہ، اور وہ کرپشن کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو معاشرہ جو ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ اپنی تباہی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو ملک کے اندر زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، طوفان آتے ہیں ہوا کے اور پانی کے، بم دھماکے ہوتے ہیں، بد امنی ہے اور اپنی ہی فوج کے ہاتھوں اپنے ہی ملک کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو یہ ساری کیا کہانی ہے؟ یہ اس بددیانتی کی سزا رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے یہ چیزیں بطور سزا اور بطور عبرت کے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ معاشرے کی تباہی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی تباہی سے مراد ملک کی تباہی نہیں ہے، معاشرے کی تباہی سے مراد ان بددیانت اور کرپٹ انسانوں کی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں پر عذاب بھیجا ہے پچھلے دور میں، پچھلے انبیاء کے زمانے میں، صرف 2 قوموں کے ملک تباہ کیے گئے، ان کی زمین تباہ کی گئی۔ باقی جتنی قوموں کو اللہ نے عذاب دیا ہے ان کو صرف انسانوں کو تباہ کیا ہے، ان کا ملک تباہ نہیں کیا، ان کی زمین نہیں تباہ کی۔ اور جن 2 قوموں کا ملک تباہ کیا ہے ان 2 قوموں کی غلطی ایسی تھی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان انسانوں کا بھی نام نشان مٹا دیا جائے اور ان کی ناپاک سرزمین کا نشان بھی مٹا دیا جائے۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی قوم ہے اور دوسری لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان 2 قوموں کو اللہ نے تباہ کیا اور ان کے ملک بھی تباہ کیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قوموں پر عذاب آیا ہے، انسان برباد کیے گئے، تباہ کیے گئے، ملک اور زمین وہیں قائم رہی۔ پاکستانی معاشرے کی جس تباہی کا میں نے ذکر کیا ہے، ملک کو کچھ نہیں ہوگا، پاکستان تباہ نہیں ہوگا، ملک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی بقا کلمے کے ساتھ ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ملک قائم رہے گا، لیکن کرپٹ قوم تباہ ہوگی، وہ برباد ہوں گے اور
اس کی جگہ پر اللہ نئی نسل کو اٹھائے گا، اللہ نئے افراد کو اٹھائے گا، نئی قوم کو اٹھائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کرپٹ افراد جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو پھر زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اگر ایک بھی ان سے زندہ بچ گیا تو اس کی نسلیں بھی بے ایمان پیدا ہوگی۔ یہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اس کا خون اتنا گندا ہو گیا ہے کہ آئندہ جو اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی بے ایمان پیدا ہوگا۔ جو لوگ بددیانتی کے راستے پر چلتے ہیں ان کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، پیغمبر بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکے۔ بددیانتی ایک ایسی بیماری ہے، کرپشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی اصلاح انبیاء بھی نہیں کر سکے، اور بالآخر اللہ کو کرپشن میں مبتلا قوموں کو تباہ کرنا پڑا اور ان کی جگہ پر نئے افراد جو ہے وہ لانے پڑے۔ تو کسی کرپٹ فرد کو اس لیے زندہ نہیں چھوڑا جاتا کہ کرپشن کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے اس کے رگ رگ کے اندر حرام رچ بس چکا ہے۔ اگر وہ باقی رہا ایک شخص بھی تو باقی لوگوں کو بھی وہ اپنے جیسا بنا دے گا، باقی لوگوں کو بھی کرپشن کے راستے پر لے چلے گا۔ لہذا معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے کی تزکیہ کے لیے، اس کو پاک صاف اور ستھرا بنانے کے لیے کرپٹ افراد جو ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہاں یورپ کے جو ممالک ہیں یہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، لیکن ابھی تک میزان اور عدل کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ترقی کر رہے کہ یہ اللہ کو بہت مانتے ہیں یا یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ ترقی اس لیے کر رہے ہیں اگر آپ کو میرا بیان کردہ مضمون سمجھ آیا ہو جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، رب کائنات نے کائنات کے اندر عدل اور میزان دو چیزیں رکھی ہیں، اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر اس کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ جو حکومت اور جو ملک، وہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، جو بھی عدل اور میزان ان دو چیزوں کو قائم رکھے گا وہ ترقی بھی کرے گا اور زیادہ دیر چلے گا، اور جو ملک ان دو چیزوں کو ختم کرے گا، ان کے اندر کمی بیشی کرے گا، عدل میں، انصاف میں اور میزان سکیل کے اندر، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود دن بدن ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم دن بدن زوال پذیر ہیں۔ ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے قدم پیچھے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو زوال کے اسباب ہیں، قدم پیچھے ہٹنے کے جو اسباب ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، کس جگہ پر ہم سے غلطی واقع ہو رہی ہے۔ تو پہلے ہم اپنی غلطی کی تشخیص کریں، اپنی بیماری کو پکڑیں کہ ہماری بیماری کیا ہے، اور جب بیماری پتہ چل جائے تو پھر اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ ہم بیماری کو نہیں پکڑتے، ہم علاج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر فرد ہمارے معاشرے کا وہ جنید بغدادی بن جائے اور بایزید بستامی بن جائے، وہ امام احمد بن حنبل بن جائے اور وہ ابو حنیفہ بن جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اتنا نیک ہو جائے اور ایسا صالح ہو جائے۔ لیکن معاشرے کو صالح بنانے کے لیے معاشرے کی خرابیاں ڈھونڈنی پڑے گی اور ان خرابیوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ غلطیاں، وہ خرابیاں ہم سے دور نہیں ہوں گی تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جو شخص میزان اور عدل سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل قوانین فطرت سے برسر پیکار ہوتا ہے اور وہ لڑتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آسمان سے ہٹ کر زمین کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو
خدا کی مخلوق کے لیے، زمین کو مخلوق کی زندگی کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ الوضع ہونا الایجاد والخلق، یہ جو وضعہا، زمین کو ہم نے رکھ دیا، وضع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور وضع کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، پیدا کرنا اور جھکنا۔ اب آسمان کو کہا السما رفعہا، اس کو ہم نے بلند کیا، زمین کو کہا وضعہا، اس کو ہم نے نیچے رکھا، جھکا دیا۔ تو اس لیے وضع کا معنی تواضع بھی اسی سے ہے، عاجزی اور انکساری، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ یہاں وضع کا معنی ہے ایجاد کرنا اور پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زمین بھی کسی سیارے کے طوفان اور تلاطم کی وجہ سے خود بخود نہیں پیدا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سورج کا حصہ تھا اور سورج کے اندر کوئی طوفان آیا اور وہ پھٹا اور زمین کا ٹکڑا الگ ہوا اور نیچے آ گیا اور یہاں ٹھنڈا ہو گیا اور زمین بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو بالارادہ، اپنے ارادے سے ہم نے زمین جو ہے وہ مخلوق کے رہنے کے لیے بنائی ہے، بن نہیں گئی یہ خود بخود۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ بنائی ہے، اور خدا نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام اور سکون سے رہ سکے۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، اشیاء خورد و نوش، لوازمات آسائش و آرام، سب کچھ یہاں اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے تاکہ ہر مخلوق اپنی اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکے۔ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی، صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی، بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی، ان سب کے لیے زمین بنائی گئی۔ اس لیے اللہ نے انعام کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا وضعہا للانسان، یہ کہا وضعہا للانام۔ ہم نے تمام مخلوقات کے لیے زمین کو ایجاد کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انعام کا مطلب ہے الحیوان کلہ، ہر جاندار جو ہے وہ انعام ہے۔ بعض لوگ اشتراکیت کی اینک سے اس آیت کو پڑھتے ہیں، یعنی جو لوگ اشتراکی ذہن رکھتے ہیں، سوشلزم والے، جن کا جھکاؤ سوشلزم کی طرف ہے، تو وہ اس آیت کو سوشلزم کی اینک لگا کر پڑھتے ہیں، اس کو اشتراکیت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وضعہا للانام، اور یہاں انہوں نے ٹھوکر یہ کھائی، غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انعام کے لفظ کا معنی انہوں نے کیا انسان، حالانکہ انعام کا معنی انسان نہیں ہے، انعام کا معنی ہے ساری مخلوقات۔ تو وہ انعام کا معنی کرتے ہیں انسان، اور پھر آیت کا معنی یہ بناتے ہیں کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْإِنسان، ہم نے زمین کو انسان کے لیے بنایا۔ اب پھر اس میں سے ایک قانون نکالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زمین ہے یہ تمام انسانوں کے اندر مشترک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک 100 مربع کا مالک ہو اور ایک آدمی 1 کنال کا مالک ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ زمین ساری کی ساری انسانوں کے اندر برابر تقسیم ہوگی، اور زمین کے اوپر تمام انسان جو ہیں وہ برابر کا حق ملکیت رکھتے ہیں، لہذا زمین سب کی ہے۔ اور پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر جو عوام ہوتی ہے، جو انسان ہوتے ہیں، ان کے نمائندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ملک پر حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس ملک کی پبلک جو ہے اس کے وہ نمائندے ہیں۔ تو لہذا یہ معلوم ہوا کہ وہ جو پبلک کے نمائندے ہیں، نمائندگی کے طور پر وہ اس زمین کے اوپر قابض ہوں گے اور وہ اس کے مالک ہوں گے۔
گویا کہ زمین جو ہے وہ سرکار کی ملکیت ہوگی، زمین ساری کی ساری حکومت کی ملکیت ہوگی، اور پبلک کا کوئی شخص زمین 1 انچ زمین کا بھی مالک نہیں ہوگا، اس کے نام وہ منتقل نہیں ہوگی، بلکہ وہ حکومت کے نام رہے گی، اور اس سے حکومت جتنا چاہے گی جس شخص کے لیے اتنا وہ فائدہ اٹھاتا رہے۔ یہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ سے ایک غلط مطلب جو ہے وہ کشید کیا گیا اور نکالا گیا۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ نظریہ غلط ہے اشتراکیت کا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ تم صرف انسانوں کی بات کرتے ہو کہ حکومت حق ملکیت رکھتی ہے زمین کا، تو اگر ہر ملک زمین پہ قابض ہے اور اس کی وہ زمین ہے تو ہماری باقی مخلوقات کدھر جائیں گے؟ انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، جنگلوں کی مخلوق ہے، تو ہماری باقی مخلوق کے حصے میں کیا آیا؟ زمین تو ساری تم نے اپنی ملکیت میں لے لی۔ میں نہیں، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو ساری مخلوق کے لیے بنایا اور اس طرح بنایا اور تیار کیا ہے کہ یہ ہر قسم کی زندہ مخلوقات کے رہنے کے لیے، بسنے اور زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔ یہ خود بخود ایسی نہیں ہو گئی، بلکہ خالق ارض و سما نے بالارادہ خود اسے اس طرح بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زمین کو نظام کائنات میں ایسی جگہ پر رکھا اور ایسی جگہ پر فٹ کیا ہے اور ایسے حالات اس کے اندر پیدا کیے ہیں کہ اس میں ہر قسم کی زندہ مخلوق کا رہنا ممکن ہو گیا ہے۔ اگر وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اگر ہم اس کو سورج کے قریب رکھتے تو بھی تم زندہ نہ رہ سکتے، اور اگر ہم سورج سے زیادہ دور کر دیتے تو تب بھی تمہارا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا مخلوقات کا۔ ہم نے اس کو کائنات کے نگینے میں، یہ جو انگوٹھی ہے اس کے اندر نگ کے طور پر ہم نے زمین فٹ کر دی ہے، اور ہم نے اس کو ایسے مناسب جگہ رکھا ہے کہ جہاں مخلوقات کے زندہ رہنے کے اسباب مہیا کرتی ہے۔ یہ ہے میزان۔ اگر خدا آگے پیچھے کر دیتا زمین کو، جہاں زمین موجود ہے اس مقام سے آگے پیچھے ہوتی تو گویا کہ میزان نہیں تھی، سکیل صحیح نہیں تھا، ترازو صحیح قائم نہ رہی، اور مخلوق کی تباہی اس میں ہو جاتی۔ یہ کرۂ خاکی، یہ زمین جسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت قرار دیا ہے، دوسری آیات میں اسے اللہ نے کہا مہاد، یعنی گہوارہ۔ مہاد گہواروں کو کہتے ہیں، گنگوڑے کو کہتے ہیں۔ تو گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ گہوارہ کس لیے ہوتا ہے؟ چھوٹے معصوم بچے کو گہوارے کے اندر ڈالتے ہیں، وہ روتا بلکتا بچہ جب گہوارے میں پہنچتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے، رونا بند کر دیتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، دودھ پینے لگ جاتا ہے، کھیلنے لگ جاتا ہے۔ یعنی جو پہلے بے سکونی تھی اس بچے کی طبیعت میں، جب وہ گہوارے کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں اسے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا کہ الارض مہادا، ہم نے زمین کو مہاد بنایا ہے، گہوارہ بنایا ہے۔ گویا کہ زمین جو ہے وہ مخلوقات کو تباہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمین مخلوقات کے لیے گہوارہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آرام اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کی اہمیت کو عام حالات میں محسوس نہیں کر سکتے کہ زمین کس طرح ہمارے لیے گہوارہ ہے، زمین کس طرح ہمارے لیے سکون اور آرام کا ذریعہ ہے، زمین کس طرح ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اس چیز کو عام طور پر ہم لوگ محسوس نہیں کرتے عام حالات میں، لیکن جب ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے اور وہ زلزلہ زمین کی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک آتش فشاں پھٹتا ہے اور وہ کسی شہر کو عذاب کے مواد میں یا دھوئیں اور آگ کے نیچے وہ دفن کر دیتا ہے، تو پھر ہم پر حقیقت کھلتی ہے کہ یہ ساکن اور آرام دہ زمین
اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. خصوصاً جب ہم اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ جو ماہرین نے زمین کی اپنے ہی گرد چکر لگانے والی حرکت کی تیزی کے طور پر تجویز کی ہے. زمین کی دو حرکتیں بتائی گئی. ایک حرکت زمین کی وہ ہے جو یہ اپنے مدار میں جو وہ کر رہی ہے اور اپنے ہی گرد جو ہے یہ گھوم رہی ہے, اور دوسرا اس کا چکر جو یہ سورج کے گرد لگا رہی ہے. اس کی دو حرکتیں ہیں اور دونوں حرکتیں سری ہیں, اس کی دونوں حرکتیں تیز ہیں, لیکن کبھی ہم نے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے زمین کی حرکت کو محسوس کیا ہے؟ حالانکہ یہ تیزی سے گھوم رہی ہے اور چکر کاٹ رہی ہے, لیکن ہم نے اس کا گھومنا اور اس کا چکر کاٹنا کبھی محسوس نہیں کیا. اسی لیے ہماری سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ زمین ہمارے لیے گہوارہ ہے اور سکون کا ذریعہ ہے. یہ زمین کی جو حرکت ہے, اس کا جو چکر کاٹنا ہے, مدار میں گھومنا ہے جو زمین کا, یہ اس کا وہ چکر ہے جو فطرت نے مقرر کیا ہے, جو رب کائنات نے نظام عدل اور نظام میزان کے اندر اس کا چکر کاٹنا مقرر کیا ہے. لہذا تیزی کے ساتھ یہ چکر کاٹتی ہے, لیکن ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں اس کے چلنے سے کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن جب اس قانون سے ہٹ کر, اس میزان سے ہٹ کر زمین کے اندر ایک اچانک حرکت پیدا ہوتی ہے جسے زلزلہ کہتے ہیں, تو وہ زلزلے کی حرکت زمین کی اپنی حرکت سے تھوڑی ہے, وہ تھوڑی حرکت بھی ہمیں چوکنا کر دیتی ہے. وہ زلزلے کی تھوڑی سی حرکت جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے, اس لیے کہ وہ جو حرکت ہوئی ہے وہ میزان سے ہٹ کر ہے, اور اس سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو تباہی ہے. تو اس تباہی کو دیکھ کر کے پھر آرام اور اطمینان اور سکون جو ہے اس کی انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو محاط بنایا ہے. سورہ ملک کے اندر آپ پڑھتے ہیں, وہاں رب کائنات کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اللہ کی ذات وہی ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا. جعل لکم الارض ذلولا, زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا یعنی تابع کیا, تمہارا اطاعت گزار بنایا. فمشوا فی مناکبها, تم اس کے مختلف راستوں اور سڑکوں پر چلو پھرو, موج کرو. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ, اور ہم نے اس میں جو چیز تمہارے رزق کے طور پر رکھی ہے اس کو حاصل کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. جو روزی ہم نے تمہاری اس کے اندر رکھی ہے اس کو حاصل کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس طرح رب العالمین نے سورہ رحمان کی 10ویں آیت میں اپنی 8ویں نعمت کو متعین کیا, اور اللہ تعالیٰ کی 8ویں نعمت جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد 9ویں اور 10ویں نعمتوں کا ذکر ہے, وہ نعمتیں جو انسان کی غذا کے مواد کے ایک حصے کو تشکیل دیتی ہیں. زمین میں پھل اور شگوفوں سے وہ پر ہیں. فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس کے اندر فاکہہ جو ہے وہ ہر قسم کے پھل کو کہتے ہیں. ہر قسم کے فروٹ کے لیے فاکہۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ذات الاکمام, کم جو ہے اس غلاف کو کہتے ہیں, اس پردے کو کہتے ہیں یا اس کھال کو کہتے ہیں جو کسی فروٹ اور پھل کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے. جیسا کہ کھجور کے خوشوں کے اوپر آپ خول دیکھتے ہیں, جیسا کہ انگور کے اوپر آپ خول دیکھتے ہیں, جیسا کہ سیب کے اوپر آپ ایک خول اور غلاف دیکھتے ہیں, اور تربوز اور خربوزہ
ان کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس کو اکمام کہا، یہ اکمام ہے۔ فیہا فاکہۃ، ہم نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے ہر قسم کے پھل رکھے اور ان پھلوں کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیا۔ اس لیے چڑھا دیا کہ تاکہ جب یہ پھل، کھجور جو ہے، کھجور کا دانہ تمہارے منہ میں آئے یا آم کی کوئی کاش کاٹ کر تم اپنے منہ میں رکھو تو وہ تر و تازہ ہو، خراب نہ ہو۔ خرابی سے بچانے کے لیے ہم نے ہر پھل کے گرد غلاف چڑھا دیا ہے، اور ہم نے اس لیے بھی چڑھا دیا ہے تاکہ باہر کی مچھر اور مکھیاں اس پھل کو گندا نہ کرے، اور وہ پھل گندا ہو کر تمہارے منہ میں نہ پہنچے، بلکہ فطرت نے اس کو جس پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ وہ پھل تمہارے منہ تک اور تمہارے پیٹ تک پہنچنا چاہیے۔ اس سورت کے ابتدائی لفظ تھا نا الرحمن، ایک ایک نعمت کے اندر اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے، ایک ایک نعمت میں وہ اپنی صفت رحمانیت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہر پھل کے ارد گرد جو ہے حفاظتی بند باندھ دیا ہے، یعنی ہم نے پھل بنایا بھی اور ہم نے اس کی حفاظت بھی کی، اور حفاظت کے ساتھ ہم نے اسے تم تک پہنچایا ہے۔ اور پھر کہا ذو العصف والریحان، ذو العصف والریحان، والحب ذو العصف والریحان، ہم نے اناج، ایسا اناج جس کے ساتھ بھوسا بھی ہے، اور الریحان خوشبودار گھاس اور پھول ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر رکھے ہیں۔ الحب جو ہے یہ اناج کے دانے کو کہا جاتا ہے حب، اور عصف جو ہے گندم اور جو کے جو پتے ہوتے ہیں اور اس کا جو تنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس سے بھوسا بنتا ہے۔ اور الریحان طرح طرح کے خوشبودار پھول اور گھاس وغیرہ، خوشبودار گھاس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ تم استعمال کرتے ہو اور اس کا کچھ حصہ تمہارے جانور استعمال کرتے ہیں، اور کہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں جو تمہاری افسردہ طبیعت کو خوش کر دیتے ہیں اور شگفتگی اور تازگی بخشتے ہیں۔ الغص، جدھر بھی دیکھو اور جو چیز بھی دیکھو اسی میں تمہیں اللہ کی رحمت کے جلوے نظر آئیں گے، اللہ کی رحمت کے جلوے نظر آئیں گے۔ یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، بحر و بر سمندر ہیں تیری ماء و شماء کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے۔ اے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو ایک خدا کے واسطے۔ والحب ذو العصف والریحان، یہ ساری نعمتیں گننے کے بعد آگے کیا کہا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، خدا کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ تم اپنے وجود کا انکار کرو گے؟ تم چاند سورج ستاروں کا انکار کرو گے؟ تم آسمان کا انکار کرو گے یا زمین کا انکار کرو گے؟ زمین کے اندر دیے ہوئے اناج اور غلے اور بھوسے اور گھاس اور درخت اور پھل اور فروٹ اور پھول، ان کا انکار کرو گے یا بحر و بر اور سمندر کا انکار کرو گے؟ جنگلات کا انکار کرو گے یا پہاڑوں کا انکار کرو گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہماری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو مختلف قسم کی مادی، مانوی، روحانی، نیچے کی اور اوپر کی، ہر طرف کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آلہ جو ہے، آلہ اس کا ایک معنی ہے النعم، نعمتیں اللہ کی۔ فبأي آلاء، آلہ اس کا معنی ہے نعمتیں، اور اس کا دوسرا معنی ہے عجائبات قدرت، کائنات کے اندر اللہ کی قدرت کی عجیب چیزیں، عجیب چیزیں، تعجب خیز چیزیں، یہ بھی آلہ کا معنی ہے۔ اور آلہ کا تیسرا معنی ہے خوبیاں، اچھے اوصاف، کمالات اور فضائل۔
یہ 3 معنی کیے گئے ہیں لفظ اعلیٰ کے. یہ جو پہلی مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے، یہاں ہم نے اس کا معنی کیا ہے کہ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس لیے کہ اس سے پیچھے نعمتوں کا تذکرہ تھا، تو نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جب یہ آیت آئے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. لیکن کہیں پر اس کا معنی یہ ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کن کن عجائبات کو تم جھٹلاؤ گے، اور کہیں معنی ہوگا کہ تم اللہ کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، اور کہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے کن کن فضائل کو اور اللہ کی کن کن بہترین صفتوں کو تم جھٹلاؤ گے اور ان کا انکار کرو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان والی آیت اس سورت کے اندر بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، تو ہر جگہ پر اس کا ایک ہی معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بلکہ ہر جگہ پر اس کا معنی وہاں کے موقع، محل اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے مطابق اس کا معنی جو ہے وہ متعین کیا جائے گا کہ اس آیت سے پہلے کن چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کے مطابق ہم وہاں یہ معنی کریں گے. تو آج کی آیت میں اس کا معنی یہ ہے کہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور آگے پھر جہاں جہاں یہ آیت آئے گی تو وہاں وہاں موقع محل کی مناسبت سے ہم اس کا معنی جو ہے وہ کریں گے. اب یہ جو کہا کہ تکذبان، کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ کہ کیا ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہاں کوئی پہاڑ موجود ہے، میں نہیں مانتا کہ یہاں کوئی زمین موجود ہے، تو لوگ تو اس کو بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے. ایک شخص اٹھ کے کہے میں نہیں مانتا جی کہ سورج بھی کوئی خدا کی نعمت موجود ہے اس کائنات میں. اندھا جس کے پاس نظر نہیں ہے اسی بھی محسوس ہوتا ہے کہ سورج ہے. اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا خدا کی ان نعمتوں کا. تو تکذبان جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ تو دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کی کئی کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں مانتے خدا کو، خدا کے وجود کی ہی منکر ہیں، اور کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. تو خدا کے وجود کا انکار ہی تکذبان ہے، تکذیب ہے، ان کا جھٹلانا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مالک کائنات کا خالق تو موجود ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے قانون کی پابندی کریں اور اس کے حکموں کو ہم مانیں، اس لیے کہ اس کا رب نے زمین و آسمان اور نعمتیں بنا کر اور ہمیں پیدا کر کے بس یہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو وہ رب کو تو مانتے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں مانتے کہ رب کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. تو ان کا یہ رویہ یہی تکذیب ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے بول کر کے کہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. انسان کے جو رویے ہیں وہ رویے بتاتے ہیں کہ یہ شخص جھٹلا رہا ہے، یہ شخص تکذیب کر رہا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مانتے ہیں اللہ کو اور مانتے ہیں اس کی نعمتوں کو اور مانتے ہیں اس کے حکموں کو. وہ اپنی زبان سے نہ خدا کا انکار کرتے ہیں نہ خدا کی زبان کا نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وہ ہر چیز کو مانتے ہیں لیکن ان کا عمل اور ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ عملی طور پر ان کا عمل ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ عملی لحاظ سے تکذیب کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم مسلمان ہیں، جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی شریعت کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں اسی کی ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک دن ہم اس کے پاس جائیں گے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم اس کے سامنے جا کر حساب کتاب دیں گے اور پیش کریں گے. یہ ساری چیز ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود ہمارا عمل جو ہے، ہمارا کردار جو ہے،
وہ اس چیز کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خدا کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا دین کہاں ہوتا ہے؟ ہم جب بھی کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی برا عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی خرابی زمین کے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ جو کردار ہے، ہمارا جو عمل ہے، وہ اس چیز کے انگیسٹ ہے، اس کے خلاف ہے. تو لہٰذا اس کو تکذیب کہتے ہیں. تو ایک وہ تکذیب ہے جو نظریاتی طور پر جھٹلایا جاتا ہے خدا کی نعمتوں کو، اور ایک وہ تکذیب ہے کہ جو نظریاتی طور پر نہیں، عملی طور پر اس کو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا جاتا ہے. تو ساری قسم کا جو جھٹلانا ہے، وہ چاہے عملی لحاظ سے ہو یا وہ نظری اور فکری لحاظ سے ہو، فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ساری کی ساری تکذیب اس جملے کے اندر شامل ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جواب دینا ہے، اور ہمیں اپنے قول سے، اپنے عقیدے اور نظریے سے، اپنے ایمان سے اور اپنے عمل اور کردار سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے برادر فیاض صاحب ہمارے اس میں لیسٹر میں تھے، بڑے پرانے ساتھی تھے اور بڑے اچھے بزرگ رہنما تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں. آج ان کا جنازہ ہوا ہے، تو ان کے لیے دعا فرمائے، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ، اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.